اب اس کے اوپر ذرا اللہ کی ورڈکٹ سنیں. بلکہ بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان پر وہ چیز اب کھل گئی ہے قیامت کے دن جس کو یہ چھپایا کرتے تھے. یعنی پہلے بھی ان کا دل تو گواہی دیتا تھا کہ یار یہ دنیا اللہ نے ایسے تو نہیں بنائی ہے، کسی نے تو بنائی ہے، اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. لیکن ضد اور چودراہٹ کی وجہ سے انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، نبی اسلام کا انکار کیا. تو جس چیز کو دنیا میں یعنی دل میں آئی ہوئی اس بات کو بھی چھپایا کرتے تھے، سچائی کو قبول نہیں کرتے تھے. اب اگلی آیت جو ہے نا جی، یہ انتہائی لمحہ فکری ہے. اس آیت کا اگلا ٹکڑا، وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھی بھیج دیں، لَعَادُوا، پھر یہی کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وہی حرکتیں کریں گے جس سے ہم نے منع کیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہوگا اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی دنیا میں آ جائے اور دوبارہ وہی کام کرے؟ عقل تو اسے تسلیم نہیں کرتی. ایک بار پھینٹی لگ جائے نا، انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں آخرت کا عذاب دیکھ کے. لیکن یہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہے. قرآن اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو دنیا میں شرک کرنے والے ہیں قیامت والے دن اپنے شرک سے بھی بیزاری کریں گے، پھر کہیں گے افسوس یا اللہ تو ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی اطاعت بھی اختیار کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہم ان کی بات مان کے انہیں بھیج بھی دیں نا، اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. ویسے ہی بڑی حیران کن بات ہے. میں نے اس کے اوپر بڑا تفکر کیا. میری زندگی میں کچھ واقعات بھی ایسے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہوگا. کئی سال پہلے کی بات ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں آج سے شاید 8-10 سال پہلے کی. میں پشاور موڑ اسلام آباد میں ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا، تو ایک ٹیکسی والا آیا. تو اس کے ساتھ جب میں نے سفر اختیار کیا تو میں نے اس سے ویسے گپ شپ کی. تو وہ کہنے لگا جی مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے. میں کھڑا تھا، پیچھے سے وہ بڑا ڈیمپر آ کے چڑھ گیا. اشفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتوں تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا. اللہ نے نئی زندگی دی، حالانکہ اسے رشتہ دار مل کے جا چکے تھے کہ اب یہ نہیں بچنا. وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ تو بہت کم ہی واپس آتا ہے. تو کہتا ہے جی مجھے تو نئی زندگی اللہ نے دی ہے. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا، نماز پڑھتے ہو؟ کہتا جی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا. اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں تب بھی یہی کچھ کریں گے جو یہ کرتے تھے. وہ دنیا میں واپس ہی آیا نا، موت کے منہ سے جو واپس آیا. اچھا یہ کیوں کریں گے؟ اس کے پیچھے آپ سمجھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. پتہ کس امید پہ؟ یار ایک بار آخرت میں گئے تھے نا، چھوڑ ہی دیا نا اس نے، دوبارہ بھیج ہی دیا نا، اون بھی چلو خیر سستی ہوئی تو پھر ایک چانس اور ہی مل جائے گا. آپ مجھے بتائیں خیال آئے گا کہ نہیں ذہن میں کہ بھی پورا قرآن دھمکیوں کا بھرا ہوا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہنم میں جا کے بھی واپس دنیا میں آ گئے تو اب کون سی نئی چیز ہو جانی ہے؟ دوبارہ جائیں گے، وہ ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے، ماں تو ہی 70 گنا زیادہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر آ جائے گا. یہ میرے دماغ میں آیا کہ یہ لاجک ان کے دماغ میں آئے گی، اور یہی لاجک ہے جو شیطان کے دماغ میں بھی ہے. اسی لیے ابھی تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ خیر ہے چھوڑ دے گا معاف کر دے گا، خیر ہے معاف کر دے گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک چانس بھی نہیں رکھا ہوا، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی کے دماغ میں بات آ ہی جاتی کہ خیر چھوڑ ہی دے گا. اور دیکھیں اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مرنے سے پہلے جو سلیبس دیا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس طرح کی تمنا کریں گے، ہم انہیں دنیا میں واپس بھی نہیں بھیجیں گے، اگر بھیجیں گے پھر بھی یہ اعمال کریں گے. تو اللہ نے تو پہلے فلم چلا دی ہے، اب کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جوا، سب سے بڑا جوا یہ زندگی ہے جی، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اور دوسرا چانس بھی کوئی نہیں. کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی سر میری 35 سال میں ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے 38ویں سال میں میں نے پلان کیا تھا کہ میں نے 40 سال کی عمر میں جا کے نا اللہ کے راستے میں آنا، یا اللہ 5 سال ہی رہ گئے سن منو دے دینا. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. دیکھ لیں جن کا جنت کا راستہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جنت کے راستے پہ، اور جو جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہنم کے راستے کی طرف ہی جا رہے ہیں.
ان کو آپ جو کچھ بتائیں وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ ہر بات کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں۔